اچھی زوجہ کی علامت کیا ہے؟ کیا جہنمیوں کی کوئی دعا قبول ہوگی اور ہمیں تاریخ کو کیوں بیان کرنا چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ صاد کی آیت نمبر 49 سے 61 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 49 سے 51 تک کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد۔ یہ ایک نصیحت ہے اور اس میں شک نہیں کہ پرہیزگاروں کے لیے آخرت میں یقینی اچھی آرام گاہ ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے بہشت کے سدا بہار باغات جن کے دروازے ان کے لیے برابر کھلے ہوں گے، اور یہ لوگ وہاں تکیے لگائے ہوئے چین سے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں خدام بہشت سے کثرت سے میوے اور شراب منگوائیں گے، اور ان کے پہلو میں نیچی نظروں والی شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ مومنوں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن قیامت کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بے شک یہ ہماری دی ہوئی روزی ہے جو کبھی تمام نہ ہوگی۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، تاریخ کو بیان کرنا تفریح کے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ بامقصد اور ہوشیاری کا سبب بننا چاہیے۔ نمبر 2، ذکر کی مختلف جہتیں ہیں۔ قرآن مجید ذکر ہے، نحن نزلنا الذکر، سورہ ہجر آیت نمبر 9۔ نماز ذکر ہے، اقم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ بزرگوں کی تاریخ بھی ذکر ہے، ھذا ذکر، بزرگوں کی تاریخ یاد دہانی اور عبرت حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ نمبر 3، تقوی اچھی عاقبت کا وسیلہ ہے، للمتقین لحسن مآب، لفظ مآب کا معنی ہے لوٹنے کی جگہ۔ نمبر 4، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے صرف کلی باتوں پر اکتفا نہ کریں، صرف حسن مآب پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے بعد جنات عدن بھی آیا ہے۔ نمبر 5، ماضی کی تاریخ کو جاننا اور مستقبل کی کشش پر توجہ دینا لوگوں کے حق کی طرف رجحان میں اثر انداز ہوتا ہے۔ نمبر 6، جنت میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، بہت سے باغ، جنات، ہمیشگی، عدن، آسانی سے ملنا، مفتحۃ لہم الابواب، نعمتوں کی زیادتی، فاکہۃ کثیرہ۔ نمبر 7، اچھی زوجہ کی علامت یہ ہے کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کی طرف نہیں دیکھتی۔ نمبر 8، جنت کی نعمتوں کا حساب کتاب بھی ہے، لیوم الحساب، اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہیں، ما لہ من نفاد۔ نمبر 9، معاد جسمانی ہے، تخت پر تکیہ لگانا، پھل کھانا، شراب پینا اور بیویوں کا ہونا، یہ سب کے سب اس بات کی علامت ہیں کہ معاد جسمانی ہے۔ اب آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 55 سے 61 تک کی تلاوت کو بھی ان کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ هذا وإن للطاغين لشر مآب
جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے اور سرکشوں کا تو یقینی برا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں ان کو جانا پڑے گا. تو وہ کیا برا ٹھکانہ ہے. یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور اسی طرح انواع اقسام کی دوسری چیزیں ہیں تو یہ لوگ انہیں پڑے چکھا کریں. کچھ لوگوں کے بارے میں ان کے سرداروں سے کہا جائے گا یہ تمہاری چیلوں کی فوج بھی تمہارے ساتھ ہی ٹھونسی جائے گی, ان کا بھلا نہ ہو, یہ سب کچھ اور یہ سب بھی دوزخ کے جانے والے ہیں. تو چیلے کہیں گے ہم کیوں بلکہ تم جہنمی ہو, تمہارا ہی بھلا نہ ہو, تم ہی لوگوں نے تو اس بلا سے ہمارا سامنا کرا دیا. تو جہنم بھی کیا بری جگہ ہے. پھر وہ عرض کریں گے پروردگارا جس شخص نے ہمارا اس بلا سے سامنا کرا دیا تو تو اس پر ہم سے بڑھ کر جہنم کا دوگنا عذاب کر. بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیات کے پوائنٹس یعنی نکات کو بھی سن لیتے ہیں. نکات. مہاد مہد سے بنا ہے جس کا معنی ہے آرام کی جگہ. حمیم یعنی کھولتا ہوا پانی اور غساق وہ پیپ جو جہنمیوں کے بدن سے نکلے گا. مقتحم ڈراونے کام میں پڑنے کو کہا جاتا ہے. شکل کا معنی ہے مثل اور مانند اور ازواج کا معنی ہے اقسام یعنی اسی طرح کے اور بھی عذاب ہیں. نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آیات ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. پیغام نمبر 1. تمام اچھائیوں کا عنوان تقوی اور تمام برائیوں کا عنوان سرکشی اور طغیان ہے. نمبر 2. طغیان اور بغاوت بری عاقبت کا سبب ہے. نمبر 3. جہنم کے عذاب مختلف قسم اور طرح طرح کے ہیں. نمبر 4. قیامت میں فساد کے پیروکار اپنے سے پہلے والوں سے نفرت کریں گے. نمبر 5. انسان خود اپنی جہنم پہلے سے بنا کر بھیجتا ہے. نمبر 6. دوسروں کا گناہ کی طرف دعوت دینا گناہگار سے ذمہ داری کو ختم نہیں کرے گا. گناہگار کہیں گے انتم قدمتموہ لنا, تم نے ہمارے لیے یہ عذاب تیار کیا ہے, لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو عذاب میں گرفتار کیا جائے گا. نمبر 7. اسلامی نظام تربیت میں شوق دلانا اور ڈرانا دونوں ایک ساتھ ہوتا ہے. متقین کے ثواب اور طاغوتوں کے عذاب والی آیتیں. نمبر 8. جو لوگ دنیا میں اور ایمان کی بنا پر ایک دوسرے کے لیے دعا نہیں کرتے وہ آخرت اور جہنم میں ایک دوسرے کو لعنت کریں گے. نمبر 9. جہنمیوں کی صرف ایک ہی دعا قبول ہوگی اور وہ پہلے کفر کرنے والوں کے عذاب میں اضافے کی دعا ہے. فزدہ عذابا ضعفا لکل ضعف سورہ اعراف آیت نمبر 39. نمبر 10. ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا جہنمیوں کے برتاؤ میں سے ہے. کچھ لوگ کہیں گے لا مرحبا بکم, لیکن انہیں جواب ملے گا بل انتم لا مرحبا بکم. تو محترم ناظرین, آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ اچھی زوجہ کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کی طرف نہیں دیکھتی.
جہنمیوں کی صرف ایک دعا قبول ہوگی اور وہ پہلے کفر کرنے والوں کے عذاب میں اضافے کی دعا ہے، اور تاریخ کو بیان کرنا تفریح کے لیے نہیں بلکہ بامقصد اور ہوشیاری کا سبب بننا چاہیے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔